علی وقار محبت محمد سے سرشار جری جواں ہاتھوں میں وفا کا علم لیے مقصود کائنات محبوب ذوالجلال کے سامنے ڈال بنے کڑے ہیں۔ تیر چلتا ہے اور ہمت جواں کے ہاتھ کو نشان کرتا ہے، دوسرا تیر چلتا ہے، دوسرا ہاتھ شہید ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن کر تاج دار ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر محمد مصطفیٰ کا یہ جملہ حضرت طلحہ کو وفا کی معراج تک پہنچا دیتا ہے کہ طلحہ پر جنت واجب ہو گئی۔ جی ہاں صدر علی وقار، منظر بدلتا ہے۔ وفا پرستوں کے بیچ سے ایک اور صحابی رسول وفائے محمد میں رقصہ گستاخ محمد کے سامنے کھڑے ہو کر کافر ملعون کہتا ہے، اے محمد کے وفادار، اس دین کو چھوڑ دے تو تیری جان بخش دی جائے گی۔ مگر وہ محمد کا وفادار جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہہ اٹھتا ہے کہ اگر محمد کی ناموس کی خاطر میری جان چلی بھی جائے تو اس سے بڑی اور کیا خوشی ہے۔ کافر لرز اٹھتا ہے، ایک ہاتھ کٹ کر زمین پر گرتا ہے تو زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسرا ہاتھ کٹتا ہے، کلمہ جاری رہتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک پاؤں پھر دوسرا پاؤں، یہاں تک کہ پورا جسم دستور وفا کو نبھاتے نبھاتے 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید سمندری عشق کی گہرائیوں کو جان پہنچتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ جناب صدر، سرکار دو عالم سے وفا کا درس حضرت ابو بکر نے سکھایا ہے اور مسلمہ کذاب کو جہنم بھی واصل کیا۔ حضرت علی نے من گڑت حدیثیں گڑنے والوں کو جہنم واصل کر کے حضور سے وفا کا درس دیا اور یہ ثابت کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہے، تجھ سا کون جہاں میں کوئی دوسرا بشر، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سماعتوں کا شکریہ۔